اباسین کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ایک دم سے خیال آیا آج اتوار ہے اور اتوار کا ناشتہ وہی بناتی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑا ہو کے بالکونی میں آیا اور ٹیرس پر لگی سیڑھیاں دیکھ کے وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے اتر کے باغ میں آیا۔ وہ اسے یہاں کہیں نہیں دکھی۔ اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن کے اندر داخل ہوا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ نور بانو کے علاوہ اب اباسین کو پریشانی ہوئی۔ صبح صبح وہ کہاں جا سکتی؟ سبھی کے روم بند تھے۔ وہ اسے اس کے روم میں بھی چیک کر چکا تھا۔ ایک دم خیال بچیوں کے کمرے کا آیا۔ وہ یقیناً وہیں ہوگی، پر کس ٹائم گئی؟ ابھی تو وہ فجر پڑھ کر سویا تھا جب تک تھی۔ جنت اور آیت کے کمرے کا گیٹ کھول کے اندر آیا تو دیکھا تینوں جوڑے سو رہے تھے۔ ایک طرف جنت اور دوسری طرف آیت تھی جو پوری اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی پچھلی گردن ٹہلاتا دبے قدموں سے اندر آیا اور جنت کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لیٹا تھا۔ وہ حویلی جب بھی آتا تھا تو روز ہی ان دونوں سے ملتا تھا، لیکن اندھیرے میں۔ کبھی دن کی روشنی میں وہ اپنی بچیوں کو نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ نہ جانے کیا خوف تھا اسے آئمہ کہیں اس کی کمزوری نہ سمجھ لے۔ منہ گھما کے زنیشہ کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا رات میں وہ بہت انکمفرٹیبل تھی بیڈ پر ساتھ سونے کی وجہ سے۔
میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ جنت، آیت، میں اور آپ ایک ہیپی فیملی کی طرح رہیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھوں۔ ایک دم سے اباسین کا دل لگا جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ میں کیسے اتنی بڑی بات سوچ سکتا ہوں، وہ بھی اس کے لیے؟ وہ 10 دن کسی قیامت سے کم نہیں تھے میرے لیے۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے آنکھیں موند لیں، اس بات سے بے خبر کہ آنے والے وقت میں زندگی کیا حشر برپا کرے گی۔ وہ دن اس کے لیے اصل قیامت ہوگی۔ بہرام ایک بار پھر سے اسے کال کر رہا تھا جو اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اب کہ پلوشا نے اپنا فون بھی آف کر کے رکھ دیا تھا، بہرام نے غصے سے جبڑے بیچے۔ ادھر کمرے میں بیٹھی پلوشا کافی پریشان تھی۔ رات سے اب تک وہ سو بھی نہیں سکی تھی۔ عجیب مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میں کسی صورت یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو خود کو اتنی مشکل سے اس منگنی کے لیے تیار کیا تھا۔ یا اللہ، پلیز میری مدد کرے نا۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے رو دی۔ ایک دم سے دروازہ ناک ہوا تھا اور پلوشا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گیٹ مسلسل بجنے کی وجہ سے کھولنا پڑا۔ کب سے بجا رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ صبرینا اس کو ہلکا سا پش کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے لگا۔ کیا لگا؟ وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، میں واش روم میں تھی۔ تیار ہو جاؤ، مہندی والی آ گئی ہے، صبرینا نے کہا تو پلوشا نے سکون کا سانس لیا۔ یہی وہی واحد حل تھا بہرام کے ساتھ نہ جانے کا۔ میں تیار ہی ہوں۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کے وہ کمرے سے نکل گئی۔
شام میں اباسین کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ حویلی کے عقب میں بنی سیڑھیوں سے اپنے فلور میں آیا۔ وہ صبح سے فارم ہاؤس کے انتظامات میں لگا ہوا تھا کیونکہ انگیجمنٹ وہیں ہونا تھی۔ زنیشا گیٹ کھولتے ہی اس نے آواز لگائی، زنیشا، جو کہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ اندر آ کے بیڈ پر نیم دراز لیٹ گیا۔ بہرام کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رشتہ اس کی رضامندی سے ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے بہرام کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ اب وہ پلوشا سے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے کمرے سے نیچے آیا، پر نیچے صحیح معنوں میں شگل لگا ہوا تھا۔ سبھی وہاں موجود تھے سوائے زنیشا کے۔ پلوشا کے مہندی لگ رہی تھی اور وہ سبرینا سے کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اسے اطمینان ہوا تھا۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ گارڈن میں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ ایک چمک سی اس کے چہرے پر آئی تھی۔ کمرے میں گیا تھا سب سے پہلے، پر کسی کو ہمارا انتظار ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولا۔ زنیشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ صاف بولیں کہ میں یاد آ رہی تھی۔ اباسین نے اس کی پشت پر اپنے ہاتھوں کا حصار بنا کے خود سے لگایا۔ ہر بات کہنا ضروری تو نہیں، کچھ چیزیں محسوس کرنے کے لیے ہوتی۔ تم نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چیک کرتے ہوئے بولا۔ بس دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ عیسیٰ کیوں نہیں آ رہا آبی؟ مجھے پتا ہے وہ پاکستان میں ہے۔ آج آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات کہوں، غلط تو نہیں سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں، بولو۔ نہ غصہ ہوں گے، بات سے تو نہیں، پر تمہارے ڈراموں سے ضرور ہو جاؤں گا۔ ایسا مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ زنیشا، اباسین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے لگتا ہے پلوشا اس رشتے سے خوش نہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر گئی۔ تمہیں کس نے کہا؟ پہلے بہرام اور اب زنیشا۔
تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اباسین نے گہرا سانس لے کے ایک ہاتھ اپنے بالوں پر پھیرتے انہیں مٹھی بنا کے جکڑا، جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ کیا کرے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں تو بس ایسے ہی کہا۔ تم نے یقیناً کچھ تو محسوس کیا ہوگا نا؟ ہاں، وہ بھی میری طرح بالکل خاموش اور کھوئی کھوئی ہیں۔ تم بھی اسی طرح تھیں جب ہمارا نکاح ہوا؟ وہ زنیشہ کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ زنیشہ نے نظر اٹھا کے اباسین کو دیکھا، لیکن خاموش ہی رہی۔ میں برا نہیں مانوں گا، جو ہوا وہ گزر گیا، میں بس ایک بات پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، بہت ساری باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں، پتہ نہیں، بس وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ بولو، وہ نرمی سے بولا۔ میری کوئی فیملی نہیں تھی، شاید اس لیے اور فیل ہو رہا تھا، اور دوسرا مجھے سب کی باتیں گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ویسے تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی اگر پہلے پتہ چل جاتا تو؟ بہت سارے ریزن تھے، البتہ الفاظ بے ساختہ تھے۔ میرا مطلب ہے، وہ اپنی زبان دانتوں میں دبائے بولی۔ اچھا، ویسے کیسا لائف پارٹنر سوچا تھا تم نے اپنے لیے؟ مجھے فوراً شادی نہیں کرنی تھی، مجھے انگیجمنٹ پسند ہے کہ اپنے فیونسی کے ساتھ ڈیٹ پر جائیں، فلم دیکھیں، ساتھ گھومیں پھریں، ویلنٹائن منائیں اور شاپنگ پہ جائیں اور چھپ چھپ کے ملیں۔ وہ بڑے مزے سے بولی۔ توبہ کرو لڑکی، وہ گردن ہلاتے ہوئے اپنے کانوں کو چھو رہا تھا۔ ارے
توبہ والی کیا بات، میں نے کون سا ایسا کچھ کر لیا، میری تو ڈائریکٹ شادی ہو گئی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ پر افسوس تو ہے نا، اباسین نے بولا۔ ہاں بہت زیادہ افسوس ہے مجھے، جبھی تو رو رہی ہوں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی۔ وہ اپنے نکلی آنسو انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں تم ایسی شکل مت بنایا کرو، میرا دل کرتا وہ تیزی سے اس کے گالوں کی طرف جھکتا، اس سے پہلے ہی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سرپنچ جی عرف بیرسٹر صاحب عرف اباسین علی خان عرف خانزادہ، آپ اس وقت اپنی حویلی کے باہر گارڈن ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں 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 پاگل لڑکی، وجہ پھر بھی نہیں بتائی کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ ارے آپ دکھنے میں اتنے ڈرانے تھے اور رومانٹک بھی کہیں سے نہیں لگتے تھے، کوئی اپنی قسمت کیوں خراب کرے گا؟ وہ اپنے کندھے اٹھاتے ہوئے بولی۔ پر میں تو بہت رومانٹک ہوں اور ہینڈسم بھی، وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ توبہ کریں وکیل صاحب، چھوٹی سی بچی سے آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ چھوٹی سی بچی اگلے مہینے پورے 20 کی ہو جائے گی اور میں 32 کا۔ بس؟ وہ اب کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ البتہ باسین کو پلوشا کا خیال آیا۔ آپ پریشان تو نہ ہو سکتا ہے وہ گھر بدل جائے اس لیے اداس ہوں۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ نے پہلے خاندان میں کوئی کیوں نہیں دیکھا؟ یہ رشتہ اس کی اپنی پسند سے ہوا ہے، اباسین نے کہا۔ پر مجھے تو بہرام لالا کے ساتھ وہ اتنی اچھی لگتی، مورے اور میں تو چاہتے تھے۔ وہ خاموش رہی، اس کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ اباسین اپنا پہلو بدل کے اس کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ مورے نے تم سے ایسا کچھ کہا؟ بہت واضح نہیں، پر وہ بہت بار اس خواہش کا اظہار کر چکی ہیں، پر آپ سے ڈرتی ہیں کہنے سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو؟ وہ میرا سب سے قریبی ساتھی ہے، میں کیسے اسے
کیسے اس سے خود سے اس بارے میں بات کر سکتا، اور پھر وہ اسے بہن کی طرح سمجھتا ہے بچپن سے۔ اور سب سے اہم بات، یہ رشتہ جنیشا کی مرضی سے آیا۔ وہ گہرا سانس لے گیا۔ آپ کو خود پلوشا سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی بات ہوتی تو وہ آپ سے شیئر کر لیتی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ بات بہرام نے بھی کہی کہ وہ خوش نہیں۔ دیکھا؟ وہ دونوں ہاتھ کی تالی بجاتی پوری اباسین کی طرف گھومی اور بینچ پر ہی دونوں پیر فولڈ کر کے رکھ لیے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ پسند کرتے ہیں جنیشا۔ اباسین نے اس کو بریک لگائی۔ وہ اس کو لالا کہتی ہے یار۔ ارے آپ کے ہاں تو سب ایک دوسرے کو لالا لالی کہتے ہیں۔ کوئی نئی بات بتائیں، مطلب عجیب۔ ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے اب۔ مجھے بہرام نے بتایا اس نے اپنے انگیجمنٹ کا ڈریس دیکھتے ہی پھینک دیا اور اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اگر اسے پسند نہیں آیا تھا اگر اسے پسند نہیں آیا تھا تو وہ کہہ سکتی تھی نا۔ لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ وہ ایان سے بھی کسی قسم کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اور آپ کو یہ بہرام نے بتایا۔ اباسین نے پہلے ہی بات کمپلیٹ کی۔ ایک کام کریں، ابھی آپ خاموش رہیں، انگیجمنٹ ہو جانے دیں۔ پلوشا کا بیہیویئر اگر صحیح رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اس طرح ڈسٹرب رہی تو پھر آپ خود بات کر لیے گا۔ مجھے لگتا ہے مجھے آج ہی بات کر لینی چاہیے۔ نہیں، آج نہیں۔ وہ کل کی رسم کے پریشر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول پائے گی، اور حویلی میں اس وقت بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اس لیے تھوڑا انتظار کریں، اور ویسے بھی رسم ہی تو ہو رہی ہے، کوئی نکاح یا شادی تو نہیں۔ اگر ٹوٹ گئی تو کوئی بہت بڑا وبال ہو جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے منہ بناتے ہوئے بولی۔ اباسین نے جنیشا کے کندھے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ خوش ہونا تم؟ وہ اسے خود سے لگاتا ہوا بولا۔ جی لالا، پلوشا مسکراتے چہرے کے ساتھ بولی۔ وہ دونوں مہندی لگے ہاتھ پھیلائے اباسین کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ جنیشا کی مہندی لگ رہی تھی۔ پشپ پر بکھرے بال کا جوڑا پورا جنت نے کھول دیا تھا۔ جنت نو ماما، جنت جنت نو ماما، ہاتھ گندے میری جان۔ وہ کب سے اسے روک رہی تھی، پر اب تو جنت اپنا کام کر گئی تھی۔ جنت بچہ ادھر آؤ، ماما کام کر رہی ہیں، ہم لوگ باہر چلتے ہیں، جلدی سے، شاباش۔ اباسین نے آواز لگائی، پر وہ ماں کے پاس سے ہلی نہیں۔ تبھی لوگوں کے منہ کھلے تھے، اب سوائے جنیشا کے، کیونکہ اب وہ کمرے میں اپنی بچیوں کے ساتھ بات بھی کرتا تھا اور کھیلتا بھی تھا، اور آج وہ انہی کے ساتھ سویا تھا، آخر باپ تھا۔ اباسین اطمینان سے اٹھتا جنیشا کے پاس آیا، نہایت پرسکون طریقے سے اس کی پشت پر بکھرے تمام بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا۔
بالوں کو سمیٹا، انہیں کلپ کے اندر قید کیا اور پھر جنت اور آیت کو گود میں اٹھا کے نکل گیا۔